الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. صدق الله العظيم. سامعین و ناظرین، آج کل ہمارا موضوع سخن ہے امت مسلمہ اور قادیانیت میں نوعیت اختلاف۔ تو اختلاف کی نوعیت جن امور میں ہمیں خبر دیتی ہے کہ وہ کیا ہے، اصولی اختلاف ہے، فروعی اختلاف ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی بات مرجعیت۔ مسلمان امت کے ہاں جناب محمد رسول اللہ اسوہ حسنہ ہیں اور انہیں مرجعیت حاصل ہے تشریعی طور پہ، جبکہ قادیانیت جیسا کہ سبھی جانتے ہیں، ہر قادیانی بچہ اور بڑا جانتا ہے کہ ان کے گھروں میں، اجتماعی زندگی میں، انفرادی زندگی میں، معاشرتی زندگی میں ہر جگہ ایک لفظ ہوتا ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام، حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود علیہ السلام۔ اور دوسری چیز اجراء نبوت۔ امت مسلمہ کے ہاں یہ سلسلہ حضرت خاتم النبیین محمد رسول اللہ کی بعثت پہ ختم ہو گیا۔ تمام مقامات نبوت، کمالات رسالت اور نبوت کا سلسلہ، اس کی آخری کڑی آپ ہیں، اور آپ ہی پر یہ منصب اور اس منصب کے کمالات ختم ہیں، جبکہ قادیانیت کے ہاں یہ سلسلہ جاری ہے۔ اگرچہ یہ موضوع مستقل ایک مجلس کا متحمل ہے، مگر یہ دوسرا نقطہ ہے۔ تیسرا نقطہ، سعادت دارین کا انحصار مسلمان امت کے ہاں جناب رسول اللہ کے اسوہ حسنہ کو اختیار کرنے میں ہے، جبکہ قادیانیت کے ہاں مرزا غلام احمد قادیانی جو مأمور من اللہ اور آسمانی مأمور ہیں، ان کے ساتھ اور ان پہ ایمان لانے سے وابستہ ہے۔ اسی طرح مسلمان امت کے ہاں اللہ کی کتاب قرآن کریم باقی ہے، جیسے نازل ہوا اور اسی طرح تا قیامت رہے گا، کیونکہ یہ اسلام کے اندر اور امت مسلمہ کی تشریعی زندگی میں قرآن کریم کو اولین مرجع ہونے کی حیثیت حاصل ہے۔ تو قرآن کریم کے الفاظ، نصوص، مطالب، معانی، مفاہیم آج تک اور تا قیامت محفوظ رہیں گے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر۔ اب آپ دیکھیں مرزا غلام احمد قادیانی کا بیٹا بشیر الدین محمود، اور اسی طرح ایک دوسرا ہے بشیر احمد ایم۔ اب آپ دیکھیں کہ ان کے ہاں کیا تصور ہے قرآن کریم کا، اور اس کے اندر اضافہ بھی ہے ان کے ہاں، اور مزید اس کے اندر اس کی آیات میں الحاد بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں مرزا بشیر احمد ایم، سیرت المہدی، کلمۃ الفصل میں یوں رقم دراز ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ قرآن کہاں موجود ہے؟ قرآن موجود ہوتا تو کسی کے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ مشکل تو یہی ہے کہ قرآن دنیا سے اٹھ گیا ہے، اس لیے تو ضرورت پیش آئی ہے کہ محمد رسول اللہ کو بروزی طور پر دوبارہ دنیا میں مبعوث کر کے
آپ پر قرآن شریف اتارا جائے۔ اندازہ کر لیں کتنی بڑی جسارت ہے اللہ کے اس معجز اور محفوظ کلام کے بارے میں، جس کا اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس کے الفاظ کے حفاظ کروڑوں کی تعداد میں دنیا میں، ہر زمانے میں لاکھوں کی تعداد میں، اور گنے جائیں تو گن ہی نہیں کوئی سکتا۔ پھر مسلمان تو مسلمان، کافر لوگ بھی جانتے ہیں کہ قرآن کریم محفوظ ہے نصوص میں، اور اس کے معانی بھی محفوظ ہیں۔ تو اسی طرح اب دوسری مرجعیت اسلام میں جناب رسول اللہ کی حدیث، یا جسے سنت آپ کہتے ہیں، تو حدیث رسول کا مقام یہ بھی دیکھنا چاہیے۔ یہ دوسرا مرجع ہے اسلامی شریعت میں۔ تو یہ پہلی مرجعیت شرعی شخصی ہر دو امتوں کے ہاں مختلف، ایک کے ہاں جناب محمد رسول اللہ، دوسری کے ہاں مرزا غلام احمد قادیانی اور ان کے مسیح موعود۔ دوسری اجرائے نبوت، مسلمانوں کے ہاں یہ بند اور ان کے ہاں یہ جاری۔ تیسری سعادت دارین، مسلمانوں کے ہاں جناب رسول اللہ کی اتباع میں، اور قادیانی امت کے ہاں مرزا غلام احمد قادیانی کی اتباع اور اطاعت میں۔ چوتھی بات، کلام اللہ قرآن مجید مسلمانوں کے ہاں محفوظ، الفاظ بھی اور مطالب و معانی بھی، اور ان کے ہاں محفوظ نہیں۔ اللہ اکبر۔ پانچویں وجہ نوعیت کی تعریف تو جو تعیین کرتی ہے وہ ہے دونوں امتوں میں حدیث رسول کا مقام کیا ہے۔ امت مسلمہ کا عقیدہ و ایمان ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریعت اسلامیہ کے لیے دوسرا اساسی ماخذ ہے۔ کوئی فرد مسلمانوں کا ایسا نہیں ہے پہلوں اور پچھلوں میں جو اس حدیث نبوی کی عظمت کا ایسا قائل نہ ہو اور اس میں شک کرے، یا اس کی حجیت کو ختم کرنے کے لیے کوشاں ہو، اور وہ ایسی باتیں کرے کہ صرف قرآن ہی حجت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین حجت نہیں۔ یہ الحاد و زندگی کا راستہ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں اور اللہ کے کلام میں مرزا صاحب نے تو کہا تھا نا کہ اللہ کا قرآن مجید میرے منہ کی باتیں ہیں، اللہ کا کلام اور میرے منہ کی باتیں ہیں۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بارے میں اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مرزا صاحب کی کیا رائے ہے۔ وہ اعجاز احمدی مندرج روحانی خزائن صفحہ 140 صفحہ 140 جلد 9 کہتے ہیں، تائید کے طور پر ہم وہ حدیثیں بھی پیش کرتے ہیں جو قرآن شریف کے مطابق ہیں، اور آگے سنیے، اور میری وحی یعنی مرزا غلام احمد کی وحی کے معارض نہیں۔ اب اندازہ کر لیں آپ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو مرزا غلام احمد قادیانی کی وحی کے معارض نہیں، وہ حجت ہے۔ اندازہ کر لیں کس قدر جسارت اور جرأت ہے حدیث نبوی کے بارے میں، اور دوسری حدیثوں کو جو معارض ہیں۔ اب مرزا صاحب کہتے ہیں میں نبی ہوں، تو حدیث میں آیا لا نبی بعدی، تو لازمی بات ہے ایسی حدیثیں، اور پھر یہ حدیث فرمائی آپ نے کہ جو مدعی نبوت میرے بعد ہوں گے وہ کذاب اور دجال ہوں گے۔ اب یہ حدیث بھی معارض ہے، تو ایسی حدیثوں کو ہم ردی کی طرف پھینک دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں اسلامی
اور مسلم امت کے درمیان حدیث کا تقدس اور معاملہ. اور قادیانیت کے ہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو حدیث نبوی مرزا غلام احمد کے دعووں اور ان کی تعلیمات اور ان کے معارض ہوں گی ان کی وحی کے، تو اب وہ حدیثیں ہم ردی کی ٹوکری میں پھینکتے ہیں. لہذا ہم یہ سوال تو کر سکتے ہیں کہ کیا وحی مرزا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خاتم النبیین کی وحی سے بھی افضل و برتر ہے؟ کیا کلام اللہ اور کلام مرزا میں تعارض نہیں؟ رات دن ہم اسی تعارض کو تو بیان کرتے ہیں. کیا کلام اللہ اور کلام رسول میں تعارض ہے؟ ہرگز نہیں. ان سوالات کے جوابات یقیناً قادیانیت کے ذمہ ہیں، اور حق اور ثواب یہی ہے کہ مرزا صاحب کے معتقدات اگر ہم کتاب و سنت کے میزان پر رکھتے ہیں، پھر اس کا جو دعویٰ، جو قول، جو تجدید یا تحریف کتاب و سنت کے معارض ہے، وہ اس پر رد کی جائے گی. اور امت مسلمہ کے ہاں وہ مرفوض ہے. اب آپ دیکھیں، یہ ہے معیار اصل. اب دونوں فریقوں میں ایک فریق اسے معیار حق کہہ رہا ہے، اور دوسرا فریق مرزا صاحب کی ہر اس الہام اور وحی کو جو رسول اللہ کی وحی کے معارض ہے، اسے اسلامی تعلیمات سے خارج اور قادیانی تحریفات کا نام دیتی ہے. اب آپ دیکھیں، بانی قادیانیت کا بیٹا مرزا بشیر الدین محمود اپنے والد کی الہامات کو تو حدیث نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مقدم سمجھتا ہے. اب یہ دیکھیں، یہ بھی ایک اصولی بات ہے، اصولی فرق ہے. وہ جریدہ الفضل میں کہتا ہے، اب اس کا 133/2 ہے جلد، قرآن کریم اور الہامات مسیح موعود. اندازہ کر لیں کتنی بڑی جسارت ہے. قرآن کریم اور الہامات مسیح موعود یعنی مرزا غلام احمد دونوں خدا تعالی کے کلام ہیں. دونوں میں اختلاف ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے مقدم رکھنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اب آگے دیکھیں، بات اصل میں حدیث کی ہم کر رہے تھے. آگے کہتے ہیں، حدیث تو 20 راویوں کے پھیروں سے ہمیں ملی ہے، اور الہام یعنی مرزا صاحب کے الہامات براہ راست. یہ ہے قول فیصل اور اصل فاصلہ کرنے والی چیز امت مسلمہ اور قادیانیت کے مابین. اس لیے مرزا صاحب کا الہام مقدم ہے، نہ اس لیے کہ وہ رسول اللہ کے قول سے معتبر ہے. اب دیکھیں دلیل کیا دے رہا ہے، بلکہ اس لیے کہ اس کے راویوں سے معتبر ہیں، یعنی احادیث کے روات اور رجال حدیث. آپ کو پتہ ہے کہ مثلا حدیث کی کتاب بخاری شریف جو ہے، اس میں امام بخاری پہلی حدیث سے لے کر انما الاعمال بالنیات سے لے کے آخری حدیث جو وزن اعمال والی ہے، اس تک اپنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک، اگر وہ حدیث مرفوع متصل ہے تو اپنے سے آخر تک رجال کا نام لیں گے، اپنے استاد کا، ان کے استاد کا، الی رسول اللہ. اور پھر ان رجال پہ مستقل طور پر امت مسلمہ کی تاریخ میں خوب چھان پھٹک کی گئی ہے. ان رجال پہ خوب تحقیق کی گئی ہے، ان کی تعدیل
اور ان سب کے اصول بنائے گئے ہیں. مگر مرزا صاحب کہہ رہے ہیں، مرزا صاحب کا بیٹا بشیر الدین محمود کہہ رہے ہیں حدیث تو ہمیں کئی واسطوں سے ملی ہے، اور مرزا صاحب کا کلام تو براہ راست ہم نے سنا ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ محض حدیث کی بات نہیں کر رہے، حدیث کے روات وہ امت کے سرخیل رجال جنہوں نے جناب رسول اللہ کے الفاظ کو محفوظ رکھا، اور پھر وہ محدثین اور جامعین کتب جنہوں نے روات کو ہر حدیث کے لیے اپنی ہر کتاب میں بیان کیا. یہ بات ہے اصل سمجھنے والی، ان کے بارے میں یہ رائے رکھنے. تو یہ ہے حدیث رسول کے بارے میں امت مسلمہ کا قادیانیت سے اختلاف، کہ امت مسلمہ ان رجال کی اور ان کی روایات کی جو وہ بیان کرے جنہیں حدیث رسول کہا جاتا ہے، ان کی بھی قائل ہے اور ان کے جامعین پہ اعتماد بھی کرتی ہے. جبکہ دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ان سے زیادہ ہمیں مرزا صاحب اور ان سے بات سننے والوں اور روایت کرنے والوں پہ ہمیں زیادہ اعتماد ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ وحی ربانی، قرآن کریم اور الہامات مرزا غلام احمد قادیانی کس طرح دونوں یکساں ہیں. قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب بھی اللہ کے الہامات بھی اللہ کا کلام ہے. یہ مرزا صاحب، مرزا بشیر الدین کے سابقہ بیان کا نتیجہ ہم نکالتے ہیں. نمبر 1 کہ قرآن کریم اور الہامات مرزا دونوں کلام اللہ ہے. دوسری بات، قرآن کریم دونوں یکساں ہیں. پہلی بات یہ کہ دونوں برابر کے درجے میں ہیں. دوسری بات، دونوں اللہ کا کلام ہے. تیسری بات، قرآن کے الہامات سے اور مرزا کے قرآن کریم کے الہامات اور مرزا صاحب کا کلام، ان دونوں میں کسی کو مقدم کرنے کی کوئی دلیل نہیں، برابر ہیں دونوں. اندازہ کر لیں، قرآن کریم کو مرزا صاحب کے الہامات پر کوئی فوقیت نہیں. چوتھی بات، احادیث رسول ان کے اور ہمارے درمیان بہت سے واسطے ہیں، مگر مرزا صاحب کے اور ہمارے درمیان ہم نے براہ راست ان کی باتیں سنی ہیں. یہ مرزا صاحب کے صاحبزادے کہہ رہے ہیں. پانچویں بات، مرزا قادیانی کے الہامات مقدم ہو سکتے ہیں کیونکہ احادیث تو کئی رجال کے واسطے سے ہمیں ملی ہیں. اندازہ کریں کہ امت کے ہر علمی ذخیرے کے اندر تشکیک پیدا کی جا رہی ہے، اور اسے ہی ہم الہادی کاوش کہتے ہیں. اور چھٹی بات یہ کہ مرزا صاحب کے اقوال کے راوی 1-2 ہوں گے یا ہم نے براہ راست سنے ہوں گے، یہ مرزا کا بیٹا کہہ رہا ہے. اب ان کی حیثیت کا ہمیں علم ہے، مگر حدیث کے جو راوی ہیں ان کا ہمیں کیا علم ہے؟ ان کے بارے میں تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ لوگ دیندار ہیں، یہ اونچے درجے والے لوگ ہیں، اور ان کا ہمیں علم نہیں. اندازہ کر لیں کہ کتنی جسارت ہے قرآن کے بعد حدیث کے بارے میں بھی. اب ہم عام عوام کو سمجھانے کے لیے یہ کہتے ہیں اور قادیانیت سے یہ سوال کرتے ہیں، کیا مرزا غلام احمد قادیانی کے اقوال اور ان کے عقائد امت مسلمہ کے اجماع کے خلاف ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ پہلا سوال ہے. امت مسلمہ عہد اول سے لے کے آج تک اس بات کی قائل ہے کہ محمد رسول اللہ خاتم النبیین بمعنی آخری نبی ہیں. اور کیا مرزے کا یہ دعویٰ اس اجماع امت کے خلاف ہے یا نہیں ہے؟
پوری امت کا اجماع ہے کہ قرآن مجید کلام اللہ ہے، معجز ہے، محفوظ ہے، اور اب ان کا یہ کہنا کہ یہ محفوظ نہیں رہا اور قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، تو مرزا صاحب کی باتیں بھی اللہ کا کلام ہے، کیا یہ اقوال صریحاً کتاب و سنت کی نصوص کے خلاف نہیں ہیں؟ یقیناً ہیں۔ لہذا قادیانیت کا یہ کہنا کہ وہ قرآن کو بھی مانتی ہے اور حدیث کو بھی مانتی ہے، یہ بلا حقیقت قول ہے اور اس کی کوئی وقت نہیں اور قیمت نہیں۔ تو ہم یہ امور جو بیان کر رہے ہیں یہ وہ ہیں جو اصولی طور پہ امت مسلمہ اور قادیانیت کے مابین اختلاف کی نوعیت کو بیان کرتے ہیں، اور یقیناً یہ امور جو ہم نے 5 ذکر کیے ہیں یہ یہی بتا رہے ہیں کہ دونوں قوموں، دونوں فریقوں، دونوں امتوں کے مابین فرق اصولی ہے، فروعی نہیں۔ انشاءاللہ آئندہ کی مجلسوں میں ہم دیگر امور کو بھی بیان کریں گے، اور ابھی کہتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔